24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر آپ کو وسوسہ آئے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغ کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگو اللہ کی، انہ، بے شک وہ اللہ کریم، هو السمیع العلیم، وہی سننے والے ہیں، العلیم، خوب جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں دعوت اللہ کا بیان تھا، اور جو آدمی بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سلسلے میں تکالیف بڑی آتی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ کئی انبیاء کو، بنی اسرائیل میں انبیاء کو اس اللہ کے دین کے لیے شہید کیا گیا، انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، کبھی ان کو مجنون کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا۔ اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں اور لوگ تکالیف دیتے ہیں، اور انسان کب تک برداشت کرے، اس بارے میں رب نے اس آیت مبارکہ میں سبق دیا کہ اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے، دین کی بات کرو گے، تو شیطان تمہیں ابھارے گا کہ دیکھ تو کام کیسا کر رہا ہے اور لوگ تجھے کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ اس کام کو۔ شیطان وسوسے ڈالے گا تمہارے دل کے اندر کہ دیکھو یہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم طیش میں نہ آنا، غصے میں نہ آنا، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ نے علاج ذکر کیا، فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس بندے کو جواب نہ دو، بلکہ یوں کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوں پڑھیں گے تو یہ شیطانی وسوسہ ختم ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے قرآن، اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہیں۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے، نزغ کوئی بھی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو آپ پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی، انہ هو السمیع، بے شک وہ اللہ کریم کی ذات ہے،
سننے والی ہے تمہاری باتوں کو، العلیم خوب جاننے والی ہے تمہارے کردار کو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس، تم سجدہ نہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ، اور تم سجدہ کرو اللہ کی ذات کا، الذی خلقہن، وہ ذات کے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، صرف اسی کی عبادت کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ کریم نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو رب نے بیان کیا، اور توحید پر اللہ نے دلائل دیے کہ ذرا غور تو کرو، ان چیزوں میں غور کرو تو میری توحید تمہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کو قدرت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا، اللیل والنہار والشمس والقمر، رات اور دن، سورج اور چاند، صرف ان چیزوں میں ذرا تم غور کرو۔ دن اور رات کا بدلنا، دن ختم ہوا تو رات آئی، رات ختم ہوا تو دن آئی، کبھی دن چھوٹے کبھی دن بڑے، کبھی راتیں بڑی کبھی چھوٹی، ان چیزوں میں تم غور تو کرو۔ پورا سال 1 سیکنڈ اور 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہوتا، اسی ٹائم ٹیبل سے چل رہے ہیں، یہ دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور غور کرو ان چیزوں میں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور سورج اور چاند کو دیکھو، تمہارے لیے اور دیگر جانداروں کی خدمت پر اللہ نے سورج اور چاند کو لگا دیا، یہ انسان اور مخلوقات کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر پیدا فرمایا، مگر بعض بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جو انہی کی پوجا شروع کر دی ہے، سورج اور چاند کو خدا بنا لیا، سورج اور چاند کی پوجا شروع کر دی۔ فرمایا یہ تو میری مخلوق ہے، بھلے خالق کہاں بن سکتے ہیں؟ بدبختی بد نصیبی کیا، لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ اس بات سے رب نے سختی سے منع کیا، فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے لوگو تم سورج اور چاند کی پوجا نہ کرو، سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو۔ ایسی مشرک قومیں بھی ہیں جو سورج طلوع ہوتے وقت ہاتھ باندھ کے سورج کے آگے کھڑے ہو جاتی ہیں اور سجدہ کرتے ہیں سورج کے طلوع کے وقت۔ چاند نکلتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاند کو خدا سمجھ بیٹھے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے زوال کے وقت، غروب کے وقت تم لوگ نماز نہ پڑھو اے مسلمانوں۔ 3 وقت یہ مکروہ اسی لیے ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ تمہیں مشابہت نہ ہو، یہ جو چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے بڑی سختی سے منع فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے لوگو سورج اور چاند کی پوجا نہ کرو،
سجدہ صرف اسی ذات کا حق ہے، مخلوق میں سے چاہے کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، مخلوق کا سجدہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کا حق ہے، مخلوق میں سے چاہے کوئی بھی ہے، رب کے علاوہ کائنات میں میری اور آپ کی آنکھ کو کوئی بھی چیز نظر آتی ہے، یہ ساری مخلوق ہے، اس مخلوق میں سے کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر مخلوق میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور یاد رکھیں کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت دو سجدے ہیں، ایک تعظیم کا سجدہ اور ایک عبادت کا سجدہ۔ ہماری شریعت میں مطلقاً دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت والا، پہلی شریعتوں میں بھی حرام تھا، رب کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ جیسے حضرت آدم کا سجدہ کیا فرشتوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ان سجدوں سے مقصود ادب بجا لانا تھا، کسی کا ادب کرنا تھا، تو ہماری شریعت میں یہ ادب والا سجدہ بھی حرام ہے، چاہے وہ کسی بادشاہ کے سامنے کیا جائے یا کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، سورج کو یا چاند کو، سب کے آگے، ان میں سے کسی کے آگے بھی سجدہ کرے گا حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو جس طرح سجدہ تعظیمی حرام ہے، اسی طرح یاد رکھیں رکوع بھی حرام ہے، جھکنا بھی حرام ہے، جھکنے سے بھی آقا نے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاقات کے وقت جھکنے سے منع فرمایا، لہٰذا بعض حضرات جو سلام کے وقت اپنے شیخ کو سلام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، رکوع بھی نہ ہو، رکوع کی حالت بھی نہ ہو، ادب کا یہی طریقہ تو نہیں ہے، ادب دل میں بھی ہو، ویسے بھی جتنا ادب کرے، لیکن ان طریقوں کو چھوڑ کے اور طریقے میں ادب کرے، تو جھکنا بھی، رکوع بھی حرام، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ کسی مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی جھکنا جائز ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا ان قدرت کی نشانیوں میں دیکھ کر یہ سورج چاند خدا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کو سجدے نہ کرو، سجدہ صرف اللہ کی ذات کا ہے، یہ قرآن نے فرمایا۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور تم سجدہ نہ کرو سورج اور نہ ہی چاند کا۔ واسجدوا للہ، اگر سجدہ کرنا ہے اللہ کی ذات کا سجدہ کرو۔ الذی خلقہن، وہ کیسی شان والا اللہ، سورج کو تم نے اتنا بڑا دیکھ کے سجدہ کیا، چاند کی روشنی کو دیکھ کے سجدہ کیا، ان سورج اور چاند کے بنانے والے اس اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ حق صرف قرآن کہتا ہے سجدہ اللہ کا ہے۔ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون،
اس ذات کا سجدہ کرو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اگر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، ان چیزوں کا سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ، اس ذات کا سجدہ کرو جس ذات نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، اللہ کے آگے سجدہ نہ کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی وہ فرشتے جو رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل، تسبیح بیان کرتے ہیں اس اللہ کی، باللیل والنہار، رات کی اور دن کو بھی، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ فرمایا دنیا والو اگر تم اللہ کا سجدہ نہیں کرو گے، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، غیروں کے دروں پہ جھکو گے، اپنی پیشانیاں غیروں کے آگے جھکاؤ گے، تکبر کرو گے، اس اکیلی ذات وحدہ لا شریک کا سجدہ نہیں کرو گے، خالق کا سجدہ نہیں کرو گے، غیروں کے در پہ جھکو گے، قبر کے آگے جھکو گے، اپنے پیر اور مرشد کے آگے جھکو گے، تو فرمایا اللہ کی عظمت اور شان میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، سارے جھکنے لگ جاؤ غیروں کے آگے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اللہ کی ذات میں فرق نہیں آتا، اللہ کی شان میں فرق نہیں آتا، اللہ کی عظمت و کبریائی میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ تم سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے اللہ کے فرشتے اتنے ہیں جن کی تعداد بھی کسی مخلوق کو پتہ نہیں ہے۔ وہ مخلوق ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بیت اللہ کے اوپر یہی بیت المعمور ہے، فرشتوں کا خانہ کعبہ۔ فرمایا جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا، فرشتہ جو ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر چکا، قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آنی ہے۔ اللہ کی اتنی زیادہ مخلوق۔ فرمایا دنیا والو تم نہ کرو، اللہ تمہارے سجدے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری تسبیحوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی تو تسبیح ہو رہی ہے، پتے کر رہے ہیں، پہاڑ کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، قرآن کہتا ہے تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ہو رہی ہے تسبیح اللہ کی، تو انسان نہ بھی کر، اللہ کی شان اور عظمت اور کبریائی میں فرق نہیں آتا، نقصان تیرا اپنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ فرشتے کائنات کی ہر مخلوق اللہ کا سجدہ کر رہی ہے۔ اور یہ سجدے والی آیت مبارکہ ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو اوپر پہلی آیت گزری اس پہ سجدہ لازم ہوتا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، تعبدون تک جو پڑھ لے، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ آخر تک اگر جس نے یہ آیت پڑھی اس پہ سجدہ واجب ہو گیا امام شافعی کے نزدیک۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہم لا یسأمون، اس پہ سجدہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو